بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر لیے حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سفیر رسول، قاصد رسول حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول، فاتح مصر آپ کے نام کے ساتھ عمومی طور پر بولا جاتا ہے، وہ صحابی جن کے ذریعے، جن کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے مصر کو فتح فرمایا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ابتداً آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شدید دشمنوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ بہت کوششیں کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف، یہاں تک کہ معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے تک کے منصوبے بنائے جاتے رہے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہاں جا کر پناہ لی تھی، تو پچھلے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جس میں کفار نے اپنے کچھ قاصد روانہ کیے تھے حبشہ کی طرف، جہاں ان سے جا کر ڈائلاگ کیا تھا کہ یہ ہمارے ملک سے آئے ہیں، ان کو ہمارے پاس ریٹرن کر دیا جائے۔ ان قاصدین میں سے، یعنی کفار کی طرف سے جو قاصد بنا کر وہاں حبشہ کی طرف بھیجے گئے تھے، ان میں سے ایک حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس وقت آپ چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کافروں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ آپ کی سفارت کاری بڑی مشہور تھی، بڑے دلیر، مدبر اور دانا شخصیت کے طور پر آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ وہاں گئے تھے، لیکن وہاں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی پر اثر گفتگو اور آپ کے ایک اچھے انداز میں دین اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ ان کی سفارت کاری ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور عمرو بن عاص اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جب مکہ فتح ہونے والا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کا یہ ارشاد بعض کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نجاشی کے دربار میں گیا تھا تو وہاں نجاشی کی گفتگو سے میں کچھ امپریس ہوا تھا، اور اس وقت میرے دل میں اسلام کے بارے میں کچھ نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جب غزوہ احزاب ہوا تھا، اس وقت جس طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مدد کی اور کافروں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اس بات نے ان کے دل میں اور اسلام کی محبت کو پیدا کیا، یہاں تک کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو آپ کے خلاف، دین اسلام کے خلاف بڑے منصوبے بنائے،
بہت طریقے سے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے در پہ رہا، تو کیا میرے لیے کچھ معافی کی گنجائش موجود ہے؟ کیا میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام پہلے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ بہت ذہین تھے، دانا تھے، بردبار تھے، معاملہ فہم تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی سال جس ہجری میں آپ اسلام قبول کرتے ہیں، 8 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسی ہجری میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سریہ میں آپ کو مسلمانوں کا امیر بنا کر بھی روانہ کر دیا۔ حالانکہ اس لشکر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی موجود تھی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی 8 سنہ ہجری ہی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 بھائیوں کی طرف، جو عمان کی جو سلطنت تھی، جو عمان کا ایریا تھا، ان کی طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور سفیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ یہ تھی آپ کی کوالٹی، آپ کی ذاتی خصوصیت کہ ابھی اسی سال اسلام لائے ہیں، اور ان کی اس کوالٹی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے جن کو عمان کے رئیس کی طرف اسلام کا پیغام لے کر بھیجا، وہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی محترم ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عمان کے جو رئیس، وہ 2 بھائی تھے، جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی۔ یہ 2 بھائی تھے۔ اصل میں تو سربراہ تو ایک ہی تھا، لیکن دوسرا بھائی ساتھ ان کا اس کا معاون تھا، کوآپریٹو تھا، تو یوں دونوں کو ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے روانہ ہوا اور عمان پہنچا، اور وہاں جا کر پہلے عبد بن جلندی جو ایک بھائی تھا اس سے ملاقات کی۔ اصل میں حکمران جو تھا وہ تھا جعفر، تو اس کا بھائی تھا عبد۔ پہلے آپ نے اس سے ملاقات کی اور حضرت سیدنا عمر بن عاص نے اس سے بات چیت کی، اسلام کے بارے میں اس کو بتایا، تو وہ کہنے لگا، جب آپ نے اسے یہ فرمایا انی رسول اللہ الیک و الی اخیک، کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف اور تمہارے بھائی کی طرف، تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی جو ہے یہ بادشاہت اور عمر میں مجھ سے بڑا ہے، یعنی وہ سربراہ بھی ہے، عمر بھی مجھ سے زیادہ ہے، میں آپ کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ آپ کا خط پڑھ لے۔ عیون العصر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عبد بن الجلندی نے مجھ سے کچھ سوالات بھی کیے۔ اس نے پوچھا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اور اس بات کی گواہی دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبد نے یہ گفتگو جس سے ہو رہی ہے، عبد کہنے لگا، اے عمر، تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو۔ وہ جانتا تھا آپ کو۔ اور محترم ناظرین، عمر بن عاص، حضرت عمر کا جو والد تھا عاص، یہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہی ہوا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی میں بہت بڑا ہوا تھا۔ تو اس کے بارے میں عبد نے سوال کیا
کہ کہا کہ تم ان کے بیٹے ہو، تمہارے والد نے کیا کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جواب ارشاد فرمایا، میں نے کہا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی۔ پھر آپ نے اس کو بتایا کہ پہلے میں بھی اپنے والد کی رائے پر تھا، لیکن پھر اللہ نے مجھے ہدایت کی راہ دکھائی۔ تو اب کہنے لگا کہ تم نے ان کی پیروی کب کی، یعنی تم کب اسلام لائے ہو؟ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید کچھ سوالات کیے، اور پھر آخر میں اس نے سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس بات سے منع کرتے ہیں؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی سے روکتے ہیں، اور معبودان باطلہ کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ جب یہ ساری گفتگو ہوئی، اس نے کچھ سوالات بھی کر لیے، اس کے بعد وہ کہنے لگا کیا ہی پیاری وہ دعوت ہے جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے۔ اگر میرا بھائی میری بات مان لے تو ہم دونوں چلیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں۔ لیکن ساتھ ہی عبد نے ایک خدشہ بھی ظاہر کیا، کہنے لگا کہ میرا بھائی جو ہے نا، وہ ظاہر بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا کسی اور کو ماننا یہ مشکل کام ہے، اگرچہ اس کا وہ ماننا وہ دینی اعتبار سے ہے، لیکن بہرحال جو اس وقت ٹرینڈ تھا، جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا، اس کے اعتبار سے اس نے کہا کہ میرا بھائی اپنی بادشاہت کا بہت زیادہ حریص ہے، اب ظاہر اس کو چھوڑ کر کسی اور کا تابع فرمان بننا اس کے لیے ایک مشکل امر ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اسی کی بادشاہت کو باقی رکھیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ مالداروں پر سے مال لے کر وہ صدقہ کرنے کے لیے فقیروں پر اس کو تقسیم فرماتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ تو اب کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ صدقہ کیا ہے؟ تو جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف جو مال جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے صدقات کا نصاب مقرر کیا ہوا تھا، میں نے اس کی تفصیل بتانا شروع کی۔ جب اونٹ کے بارے میں بتایا کہ اونٹ پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پہ بھی صدقہ دینا ہے، تو بولا اے عمر ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ خیر اب کہنے لگا واللہ ما ارا قومی فی بعد دارہم وکثرت عددہم یطیعون بہذا۔ اس نے اپنی قوم کے بارے میں اپنا جو اس کا موقف تھا وہ اس نے بیان کیا، اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے ہوتے ہوئے ان کو مان لے گی۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ چند دن ٹھہرا رہا۔ اس دوران عبد اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں اس سے شیئر کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس گیا۔ جب میں جانے لگا تو محافظوں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ تو بھائی نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، سردار کے بھائی نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، تو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے بیٹھنا چاہا تو محافظوں نے مجھے بیٹھنے سے روک دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات بیان کرو۔ میں نے وہ مہر لگایا ہوا خط، یعنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لیٹر دیا تھا، وہ میں نے
بادشاہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں جو لکھا ہوا تھا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، الی جیفر و عبد ابنی الجلندی، جعفر اور عبد کی طرف جو جلندی کے بیٹے ہیں، سلام علی من اتبع الہدا اما بعد فانی ادعوکما بدعایت الاسلام اسلما تسلما۔ ارشاد فرمایا اس پر سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کرو، تم امن و سلامتی میں آ جاؤ گے۔ فإنی رسول اللہ الی الناس کافۃ لأنذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، پس بے شک میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ ڈراؤں ان کو جو زندہ ہیں، اور کافروں پر اللہ کا قول واضح ہو جائے۔ وَإِنَّكُمَا إِنْ أَقْرَرْتُمَا بِالْإِسْلَامِ، اور اگر تم اسلام کا اقرار کر لیتے ہو تو فرمایا تمہارا ملک تمہارے پاس رہے گا، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو یاد رکھو وَخَيْلِي تَحُلُّ بِسَاحَتِكُمَا، کہ میرے گھوڑے تمہارے ملک تک پہنچیں گے اور تمہارا ملک زائل ہونے والا ہے۔ جب جعفر نے، جو بادشاہ تھا اور عبد کا بھائی تھا، اس نے جب اس مکتوب کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہنے لگا اس خط کو اپنے بھائی کے حوالے کر دو۔ اس نے بھی پڑھا، یعنی پہلے جعفر نے پڑھا، پھر عبد نے پڑھا، پھر اب اس کے جعفر کے سوالات شروع ہو گئے۔ کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ قریش نے ان کا میسج سن کر کیا ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے کا انداز کیا رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا سب ان کی اطاعت گزار ہو چکے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو اپنی مرضی سے، اسلام کو خوشی کے ساتھ قبول کیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ پہلے وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقہ میں نہیں جانتا، سیدنا عمر بن عاص جعفر سے فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس علاقہ میں تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے۔ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہاری اس سلطنت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسلام قبول کر لو، تم سلامتی میں آ جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے۔ یہ سن کر جعفر نے ساری گفتگو سنی تو اس کے بعد کہنے لگا دعنی یومی ھذا وارجع الی غدا، کہنے لگا مجھے آج چھوڑ دو اور کل اس پہ غور و فکر کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کے بھائی عبد کی طرف واپس آ گیا تو اس نے مجھے کہا اے عمر، مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص میرے بھائی پر غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ محترم ناظرین، یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نیکی کی دعوت کا پیغام لے کر دو بھائیوں جو عمان کی ریاست ہے اس کے والی ہیں جعفر اور عبد، ان کی طرف پیغام حق لے کر پہنچے ہیں۔ دونوں بھائیوں تک یہ میسج پہنچا دیا گیا ہے، سوالات ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کی صورتحال جا رہی ہے۔ نیکسٹ ڈے آ جاتا ہے، دوبارہ آپ بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے جب بات کی کہنے لگا انی فکرت فی ما دعوتنی الیہ فاذا انا اضعف الاربع، اس نے کہا کہ میں نے تمہاری دعوت میں کافی غور و فکر کیا ہے، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ آئے
تو ایسا دن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے کہا اچھا کل میں واپس جا رہا ہوں۔ اور جب اسے یعنی جعفر کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا یقین ہو گیا تو وہ اپنے بھائی کو لے کر سیپریٹ ہوا، ایک جگہ پر دونوں بھائی اکٹھے ہوئے اور آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، اور پھر کہنے لگا کہ پیغمبر جو غلبہ پا چکے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے، اور اس نے جس کے پاس بھی پیغام بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا اس نے دوسرے دن صبح مجھے بلایا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی، اور جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے میسج تھا کہ جب جو مسلمان ہو جائیں تو جو اس وقت نظام تھا کہ صدقہ لینا ہے، وصول کرنا ہے، مستحق کو پہنچانا ہے، اس نے صدقہ وصول کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نومینیٹ کر دیا، مسلمان بھی ہو گیا، اور آپ کو یہ کہا کہ اب یہ ذمہ داری گویا آپ کی ہے کہ آپ جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ لے کر مستحق تک پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری اب آپ ہی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سفارت کاری کے منصب پر فائز ہوئے تھے آپ اس میں کامیاب رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت کی برکات یہ ظاہر ہوئیں کہ وہ دونوں بھائی مشرف با اسلام ہو گئے، نہ صرف مشرف با اسلام ہوئے بلکہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر نومینیٹ کر دیا گیا کہ آپ ہی صدقات وصول کریں اور لوگوں کے درمیان فیصلے بھی آپ ہی کریں۔ طبقات ابن سعد میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مذکور ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرَدَدْتُهَا فِي فُقَرَائِهِمْ، فرماتے ہیں کہ میں نے صدقہ لینا شروع کیا ان کے امیر لوگوں سے اور غریبوں تک پہنچانا شروع کیا، فَلَمْ أَزَلْ مُقِيمًا فِيهِمْ حَتَّى بَلَغَنَا وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں وہیں رہا، اسی جگہ پر میں مقیم رہا یہاں تک کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کی اطلاع ملی، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری تک سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان کی ریاست میں رہے اور وہاں پر ان بھائیوں کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت دیتے رہے، اور جو ڈیوٹی وہاں بادشاہ نے لگائی تھی کہ صدقات کو وصول کر کے غریبوں تک پہنچاتے رہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ مصر آپ کے ہاتھوں فتح ہوا اور مصر کے آپ گورنر بنے، اور آپ نے اپنے زمانے میں مصر میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے وہاں زراعت کو بڑا اچھے طریقے سے مینیج کیا، وہاں پانی کے نظام کو بڑا اچھا کیا، اور دیگر کئی آپ نے ریاستی امور سر انجام دیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان پیارے صحابہ کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔